اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائے تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر۔ توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط پوری، حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں اور چھوڑ دیا جائے پورا ہو، تو پھر توبہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی۔ چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ بندے ہی کریں، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے؟ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی اپنے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ دیکھیے، رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی صاف نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتا۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی تھی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو۔ لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو۔ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، وہی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔
صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتخب ہوا۔ تاکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنی لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے۔ میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن کیا ہے یہ کہ جڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا، وہ نہیں دے دو۔ جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک ہے۔ وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو کبھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، جیسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے مابڑا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے تک ہم مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے،
قیامت کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام، فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصات کسی سے نہیں سوائے اللہ۔ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا، جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ پر رفیع۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ خدمت یاد رکھے۔ دوبارہ صرف آیا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ جب چاہو دعا کرو۔ احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے کو اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ برکت۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو حفظ۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد جانا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے، آپ سوال کریں مدد میں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یا کر کے جوتے مانگنے کا قسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ کو مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں قسمہ پیش کرتے۔ ہوتا ہے ایسا مسافات جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے وہ کہ ایسے واقعات ہوتے، دل پہ ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں، وہ کوئی شخص آ گیا اس کے وہ بات پوری کرتا، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین چاہتا پھر دے کہ آپ کا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں نہیں دے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر، اسی سے کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ جی ایک بات ہو گئی، ایمان کا خلاصہ نمبر لباب کیا؟ ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے، کہ اصل ایمان۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور کی ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کفا ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے، ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف جس۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع کیا، یہ عبادت کا جوہر، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف استعانت ہی نہیں، ثواب بھی آ گیا۔ کبھی مدد ہے، آپ کسی سے مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور وہ سارے الفاظ یاد کر لی، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں وہ فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وَإِذِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی، یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اسی وہ اللہ کا ولی، اور الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے،
انسانی ہوت میں، لیکن حقیقی معنی میں مومن کن تھے تو آرات سے جو آج پڑھ رہے. ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ کے خوف اس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ کو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ لیا وہ آتا رہے گا، کیا میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے ساتھ میں جب یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے، وہ کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جمع سائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو اجاگر کرو اس کی. اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلم میں اٹھا دی گئی ہے. وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے سعی سے ان کی سیاہی کچھ، یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھتی. اس کی قلم اٹھا، جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. پھر ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جات تھا، یہاں امامک ہے، وہاں مطلب ایک ہی، قبر ساخے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دین میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ اس پہ اظہار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے، اقیم صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اوپر بیٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے برابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کیوں ادا ہو گئی، یہ فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں اپنے ذکر سوچے وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف اللہ فی الرخاء. اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے لیے رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی وہ وفاد مزکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یہ عارف کا فکسندہ، تو اللہ اپنی توجہ تو پر رکھے گا. شدت کے میں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو دوبارہ آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت، یہ چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، سلسی کی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر دی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تگڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں رشوت لے لیا. چھوڑو گے اس کو، تو تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس. یہ ساری چیزیں، یہ ساری صحیحات، ان کی جھٹکٹ ہے. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کرتے کا میں نے ٹھیک ہے پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیسے پیدا ہوتی تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. کسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوست تک سلامت دو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شب نہ لا کے تیرت.
تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، بیدک الخیر ہے، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے مزاجی یاد۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خدید میں آیا ہے، لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأ، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، طوفان زمین کا دھنس جاتا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب تو کینسر ہے، اور کینسر بھی تھرڈ سٹیج کے پہنچ، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت، وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان تو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے چیئے لو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم اور رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل پہ گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل پہ گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی نہیں بیماری پہ، تو خط لکھا اشعار کی شکل کا آخری شعر بھی ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کبھی منظور، ہم چاہتے ہیں میرے پیچھے تیری شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں بتا وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کاتی کے ساتھ تکلیف کی تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی عام کھیل میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لیٹایا ہے، ساری تکلیف پھر جو راحت میسر ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، شخصیت جھیلنی ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، مشقت تو کرنی پڑے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو، تو یہ ہے نماز۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر دو، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے، یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو رہا، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ بات
کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار کو توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے تو آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہی اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آربیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہوئے۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیل رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ کلنا طرائق کے دادا، ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا، اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے، لا يخاف بخسا ولا رہقا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اب ذرا بات کو کھولا، اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا۔
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر۔ یہ ہے وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام پہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے۔ اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت، یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کیے۔ یستمعون القرآن، وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں موجود تھے، سنتے تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش، پوری توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں یہ وہی 2 الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش سے۔ وہی انہوں نے آپس میں کہا تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی، ولوا الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے۔ قالو، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا؟ کہا انہوں نے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی۔ یہدی الی الحق، اور وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی، ہدایت جو ہے دینے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، لبیک کہو، لب کو فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے، من ذنوبکم، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہوتا ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب کو شروع ہوگا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب، اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ، اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے۔ یہ 4 آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی 2 تفسیریں ہیں یا یہ 2 علیحدہ واقعے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعے۔ پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے، جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاس کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں پڑھا، یہ واقعہ ہو۔ اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے، ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سانگن لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا، یہ پہرے جو لگ گئے کوئی خاص واقعہ۔ اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی، یہ بھی جان لیجئے، اس میں 2 تثلیثیں ہیں دنیا میں، ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث، اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور
بیٹا یعنی حضرت مسیح. یہ دو تثنیسیں ہیں ان کے ہاں. تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثنیس ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور رفع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثنیس جو تھی عیسائیت کی اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی، جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے. جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں، اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے. البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی، اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل، لہذا فوراً وہ ایمان لائے اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے. واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبو لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے وہ یہ جو ہے جنات ہیں، اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں. قطعاً نہیں. نام لے رہے تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے تو تورات کا. تو معلوم ہی ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت اور رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں. جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی. اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس پر مسلسل تخاطب تسنیہ کے صیغے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالکل تسنیہ تسنیہ. سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے. تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر وہ بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب. اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر بھی ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں. قل اوحی الی، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے. حضور کو یہ وحی کیوں کی، کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے لوگوں کو خبردار؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش، اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے. لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لے، انہوں نے تصدیق کی. تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار. میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر تو مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہے ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حرز جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے. لہذا گھبرائیے نہیں. ان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اپنے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کرے گی. اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے. قل کہہ دیجئے ان سے اوحی الی،
یہ اوحی الیہ سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہے. یہ بات ذرا کھلے گی بات حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجیے، جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اوحی وہی کی گئی. جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے. جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں. کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ پر. اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے. میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی. ان کے جو صاحب علم ہے، ایک تو ہے عام واعظ، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کئی مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے. وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں، جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں، ہر سال نئے ڈرامے جو ہے تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے، اور نئے ڈائیلاگز جو ہے سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے. جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، منمومری تھا اس زمانے میں، وہاں کی بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں. میں ان سے پاس گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ تو صاحب کہا، کتابیں نکال کے دکھائی دے کہ ہم 3 باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں. بات 3 باتیں مان لیجیے تو بات اب جھگڑا کا باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون فیصلہ کر دیں؟ کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی؟ ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو. البتہ جہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وہی کی ضرورت ہے کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی صراحت کے ساتھ. وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے. اس صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا. یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا. استماع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے مجرد سننا، اور استماع یستمع باب افتعال بنے گا. استماع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا. فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ تھا، واللہ اعلم. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، پر ہم نے سنی وہ عجبا. اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب، لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا. اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب. لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو ان یوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ. عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی. جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں. تو یہ عجب جو ہے در حقیقت یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی. ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا. یہدی الی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں. وہ راستہ، رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے. آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں. فوز فائزون سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد. رشد، فوز، فلاح، ویسے تو اب الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے. تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد. یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے
اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے, ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے, جن وادیوں میں بھٹکتے رہے. ہم پر تو حقیقت منکشف. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو, جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا. تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے. فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. ہمارے رب کی شان تو بہت بلند. یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک, تعالی جدوں کا, تیری شان بہت بلند ہے. انہ تعالی وہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں. ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے, اس سے بہت اعلیٰ عرفہ منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے. یہ بات سمجھ لیجئے, یہ چیز اللہ کے شایان شان میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں, میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں, عام جو ہے اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ. اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی الذات بنتا ہے. باقی شرک فی الصفات ہے, شرک فی الحقوق ہے, شرک فی العبادت ہے. یہ شرک فی الذات ہے سب سے زیادہ مکروہ شرک. اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا, جیسے کہ سورہ کہف کی آیات وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز ہے سورہ مریم. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. پہاڑ گر پڑنے کو ہے, زمین شک ہونے کو ہے, آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنا, اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے. آخر کیا بنے؟ تجزیہ کیجئے. بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے, لہذا بالکل برابر ہے. انسانوں میں نوع ایک ہے, مرد اور عورت نوع تو ایک ہے, جن سے دو ہیں لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض, نوع تو ایک ہی ہے. جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز تو ایک ہے, سیکسز دو ہیں. تو ایک نوع ہوا گویا کہ اگر کوئی دو روح ہے کسی کی تو اسی کی نوع سے ہے. اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے. بیٹا جو بھی ہوگا آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے, گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا ہے, انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان, تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ. یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ حقوق کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیتا ہے, اولاد قرار. وہ تو بالکل نوع ہی ایک ہو گئی. ایک درجہ ہے, سید زیادہ سید ہے, مغل زیادہ مغل ہے, راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے, تو اللہ کا بیٹا تو مکمل چلا ہے, بالکل برابر کا ہے, کفو ہے, ہم پلہ ہے, مد مقابل. تو یہ ہے در حقیقت انہ تعالی جد ربنا, ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے, وہ اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ. وَمَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال, ہمارے لیڈر, ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے, اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے بڑی غلط باتیں جو ہے جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے. تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اس کی ذریت معنوی اصل بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ. یہ ہے وہ سادہ لوحی, بہت اہم ہے یہ آیت. اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوحی میں مارے جاتے ہیں. آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے, وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے, اپنے وائس کی بات سنتا ہے, وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ تو دھوکہ دین کے اللہ کے پاس. اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے, اسی طرح قادیانی ہے. قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا, ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے. اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہیں
ان کے گرو گھنٹال ہیں جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اسی خیال کے اندر اس طرح میں دھوکہ دے گی، کیوں دھوکہ دے گی؟ تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہی گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ کس لیے دھوکہ دے گے، اللہ کے اوپر کوئی غلط بات کریں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول، وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا چاہیے اللہ پر جھوٹ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں۔ یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا پھر اور غلط راستے پر ڈالا۔ اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل میں ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو یہ دو طرفہ ہے، زادوہم رہقا، یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشس سرکل، کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کیا، کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے، یہ بہت ہی ذو معنیین کہیے، اور دونوں معنی جو ہے اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور درست۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں نے بھی، جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو۔ ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ بعث بعد الموت ہے، کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا۔ لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے، اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ یبعث اللہ احد سے مراد ہے بعثت رسول، کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول